ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ آئی این ایس وکرانت جو ہے اپنا سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیا ہے ہائی ٹیمپو آپریشنل ویلیڈیشن فیز ان عربین سی. اب اس سے پاکستانی میڈیا کے ہاتھ پاؤں پورے پھول چکے ہیں. سو آئی ایس وکرانت ہے سکسیسفلی کمپلیٹیڈ ہائی ٹیمپو آپریشن ویلیڈیشن فیز in Arabian Sea, making a significant milestones in the Indian Navy's drive for enhanced maritime power and compact readiness. India's indigenous aircraft carrier INS Vikrant had successfully concluded an intense operational validations phase in the Arabian Sea, demonstrating the full combat capabilities of carrier battle group through complex multi-domain operation. اس پہ بہت بڑا پرتکیریا آ رہا ہے میڈیا کی طرف سے، وہ ہم دیکھیں گے. And this major milestone exercise features live weapons firing, coordinated air operations, simulated threats engagement that have finally established the carrier's operational readiness for the development in the maritime securities framework. So INS Vikrant India's فرسٹ انڈیجینیس ہے، پہلا انڈیجینیس ایئر کرافٹ ہے جو ہے سکسیزفلی انٹیگریٹڈ ود دا نیویز ویسٹرن فلیٹ، میکنگ اے سگنیفیکنٹ انہینسمنٹ اینڈ انڈیاز میریٹائم پاور. This 45,000 tons aircraft carrier commissions on 2nd of September 2022 has now completed the integration of its in-deck fighter jets MiG-29K and installations of on-board surface-to-air missiles. The Western Naval Command highlighted this development as a significant enhancement to the maritime power, positioning the carrier for full operational deployment. This operational validation exercise represents the culmination of nearly 3 years of progressive capability development since the carrier's being commissionings. The critical component of the validation exercise involves live firing of sophisticated weapon systems, demonstrating the battle group's offensive and defensive capabilities. The BrahMos supersonic cruise missiles, capable of traveling at a speed of around 3000 km per hour and known for being difficult to intercept by air defense systems, was successfully tested fire as a part of the exercise. Also, the anti-ship variant of the BrahMos has previously demonstrated long-range strike capabilities, along with the validation of integrated network centers operations from the frontline platform. So let's see how the Pakistani media is reacting. کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو کنٹینیو ضرور دیکھیے. مودی وہ شخص ہے جو ہر ملک میں جا کے کہتا تھا کہ یہ جنگ کا ٹائم نہیں. پوٹن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی یہ یدھ کا ٹائم نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ٹائم آف وار. یہ بات چیت کے ذریعے مسائل، اس شریف آدمی کو آپ نے اتنا اکسا دیا کہ اس کو بھی آپ نے بھیڑیا بنا کے دیوار کے ساتھ لگا دیا. آج تو اتنی بڑی چونکا دینے والی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ انڈیا نے عربین سی میں جو ہے اینٹی شپ میزائل جو ہے فائر کر دیا ہے. انڈیا اپنی نیوی کو سٹریتھن کر رہا ہے، انڈیا جو ہے اپنی نیوی کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے. ایئر فورس آلریڈی بارڈر پہ ایکٹیویٹ ہے، انڈیا کی آرم فورسز جو ہے ایکٹیویٹ. اور اس دفعہ جو ہے بھارت کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ اور بغیر بتائے، ویسے مودی صاحب تو بتا کے اٹیک تھوڑی نہ کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بڑا پاکستان میں ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ لیٹسٹ اپڈیٹس تو یہی ہیں کہ پاکستان کے 250 فوجی افسرز اور 1200 سپاہیوں نے استعفیٰ دے دیا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں. اور اچھا یہ ہاں جی، یہ جو 11 کور کمانڈر ہیں ان کی رپورٹ ہے، اور انہوں نے چیف آف آرمی کو لکھا ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ کمپلین کر رہے ہیں مینٹل فٹیگ کی، یعنی ذہنی طور پر تھکاوٹ کی وہ کمپلین کر رہے ہیں. کچھ نے جو ہے وہ فیملی پرابلمز ہیں تو اس لیے استعفیٰ دیا ہے. تو وہ لیٹر میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، وہ ان کا جو سیکریٹریٹ سے جاری ہوا ہے لیٹر. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کے استعفے آ رہے ہیں جی ایچ کیو میں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں کئی موقعوں پر اچانک لوگوں نے استعفے دینے شروع کر دیے فوج سے، خاص طور پہ باجوہ صاحب کے دور میں. اور یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا تھا کیونکہ جبری طور پر لوگوں کو ریٹائر بھی کیا جا رہا تھا اس وقت، پٹھانوں کو اور شیعہ کو اور سندھیوں کو اور بلوچ کو، اور پنجابی فکیشن کی جا رہی تھی آرمی کی باجوہ صاحب کے دور میں. تو اس وقت بھی استعفے دیکھے، اور اب دوبارہ سے یہ استعفے دیکھنے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا، اس وقت بھی درجنوں پاکستانی فوجیوں کو بلوچستان میں اس بات پہ گرفتار کیا گیا
کہ انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ کفن کے بکسے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ بلوچ کو تو ہم کفن میں نہیں لاتے، بلوچ کو تو ماس گریو میں دفناتے ہیں، تو یہ کفن ہمارے لیے ہیں، تو یہ ہمیں مرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم نے نہیں جانا۔ تو ان کو گرفتار کیا پاکستانی آرمی نے، کورٹ مارشل کیا اور جیل میں ڈالا۔ دیکھیں اس وقت پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اپنے آپ سے لڑ رہا ہے، بلوچستان میں، کے پی کے میں، سندھ دیکھ لیں، آج 12 دن ہو گئے ہیں بالکل بند پڑا ہوا ہے پورا سندھ، وہاں احتجاج ہو رہے ہیں، جو نہریں کھودنے کی بات ہوئی ہے پنجاب میں انڈس ریور اور ستلج پہ، اس کے حوالے سے۔ تو ایک پوری ملک میں جو ہے وہ آپ اتنی زیادہ افراتفری ہے اور اتنا زیادہ غصہ ہے فوج کے خلاف، خاص طور پہ پنجاب میں۔ تو آپ خود جرنلسٹ ہیں، آپ جاتی ہیں انٹرویو لوگوں کے کرتی ہیں، روڈ شو کرتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ کہ کس طرح پنجاب کے لوگ جو ہے فوج کے خلاف ہے عمران خان کی وجہ سے۔ تو جب پنجاب جو کہ گڑھ تھا پاکستانی فوج کی حمایت کا وہی خلاف ہو گیا، تو باقی تو پہلے بھی خلاف تھے۔ آج انڈین نیوی کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے، عریبین سی کے اندر جو ہے فائرنگ کرنا، مطلب اینٹی شپ میزائل فائر کرنا، یہ کیا پیغام دے رہا ہے بھارت ہمیں؟ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کو کہ تم ٹھکنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پاکستان کو تو ٹھوکا جائے گا اب، کیونکہ پاکستان نے جو واردات ڈالی ہے پہلگام میں، اور پھر پوچھ کے مارا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، پتلونیں شلواریں اتار کے ان کو چیک کیا ہے کہ ان کے خطرے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور پھر ان کو پوائنٹ بلینک شوٹ کیا ہے۔ تو پاکستان نے تو تمام حدیں کراس کر دی ہیں، اور جنرل عاصم منیر کی جو اوورسیز پاکستانیز کے کنونشن سے خطاب تھا، اس میں جو ایسے ایسے کر کے اور ایسے ایسے اور ایسے ایسے کر کے جو تقریریں انہوں نے کی ہیں، وہ میرے مطابق تو گرین سگنل تھا اس اٹیک کے لیے۔ انہوں نے کہا کرو اٹیک، ٹھیک، ہماری طرف سے گو ہیڈ ہے، تو اب چھوڑیں گے تو نہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ عاصم منیر کہاں ہے؟ 2 دن ہو گئے عاصم منیر کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔